ادھر سے کہتا ہوں غم حسین منانا سنت، تو سنت بلا ارادہ بلا قصد نہیں ہوتی، ارادتن قصدن ثواب کی نیت سے ادا ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجدید غم، کہتے ہیں نا غم حسین منانا سنت ہے، تو پر مصیبت آئی انہوں نے ہائے نہیں کی، انہوں نے ہائے وے نہیں کی، انہوں نے واہ ویلا نہیں کیا، انہیں صبر کا حکم ہے۔ تو 1400 سال کے بعد کس ایکٹر کو یہ اجازت ہے کہ وہ آج ان کا نام لے کے ہائے وائے کرے جن کے سے غم اور چیز ہے؟ اظہار غم کی دو صورتیں ہیں، اگر جناب والا بلا ارادہ بلا قصد اگر غم کا اظہار ہوا تو یہ شریعت میں جائز ہے، اور قصدن ارادتن غم پروری اور غم آوری یہ ہائے وائے کرنا اسے شریعت منع کرتی ہے، اور جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن ارادتن غم کا اظہار یہ خلاف رضا ہے۔ یہی وہ اللہ کی طرف سے تحیات سلام صلوات اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ مزین بیان فرمائے، ہائے وائے کے ساتھ نہیں، واویلے کے ساتھ نہیں۔ اس لیے ان تمام آیات کا حقیقی مفہوم میرے سیدی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 54 55 اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 27، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 88، ان تمام کے اندر جو اللہ نے اسلوب اور انداز اپنایا بیان، یہ جو قرآنی آیات جتنی میں نے پڑھی ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، سورہ آل عمران آیت نمبر 157 اور 58، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 70 71 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 54 55 اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 27، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 88، ان تمام کے اندر جو اللہ نے اسلوب اور انداز اپنایا بیان شہادت کا، وہ اللہ کے فضل اور رحمت، وہ اللہ کی طرف سے تحیات سلام صلوات اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ مزین بیان فرمائے، ہائے وائے کے ساتھ نہیں، واویلے کے ساتھ نہیں۔ اس لیے ان تمام آیات کا حقیقی مفہوم میرے سیدی اعلی حضرت نے سمجھایا۔ سنو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 515، اعلی حضرت فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے غم موجود، دوسرا ہوتا ہے غم معدوم۔ تازہ ترین آپ کو کوئی غم پہنچا جس سے آپ غمناک ہیں، افسردہ ہیں، اور غم معدوم جو گزرے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا جس سے آپ غمگین ہوئے، اعلی حضرت فرماتے ہیں شرع شریف کا حکم یہ ہے کہ غم موجود پر بھی صبر کیا جائے، اور غم موجود کو جھٹکا جائے، اپنے سے دور کیا جائے، نہ کہ غم معدوم کو بتکلف و زور تازہ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے احساس غم، ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ بھائی کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے، اس غم کا احساس ساری زندگی رہتا ہے، احساس غم اور چیز ہے، اظہار غم کی دو صورتیں ہیں، اگر جناب والا بلا ارادہ بلا قصد اگر غم کا اظہار ہوا تو یہ شریعت میں جائز ہے، اور قصدن ارادتن غم پروری اور غم آوری یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ پھر آئیے فتاوی رضویہ شریف یہی 24ویں جلد صفحہ 487، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جس کو واقعہ کربلا کا غم نہیں، دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں؟ فرمایا ہاں مصائب کے اندر صبر کا حکم ہے، اور جزا و فضا سے شریعت منع کرتی ہے۔ جزا و فضا کیا ہے؟ ہائے وائے کرنا، اس سے شریعت منع کرتی ہے، اور جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن ارادتن غم کا اظہار یہ خلاف رضا ہے۔ یہی فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد صفحہ 528، آپ فرماتے ہیں کہ اگر سنی صحیح العقیدہ میر مجلس ہو، خطیب ہو، اور معتبر اور صحیح روایات سے فضائل آل بیت اور مناقب آل بیت بیان کرے، اور ماتم اور تجدید غم اور خلاف شرع امور سے یکسر بیان پاک ہو، مباح اور محمود ہے، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں ہو۔ اور 24ویں جلد صفحہ 517 پہ کیا فرمایا؟ فمر اگر ذکر شہادت حسین روایات موضوعہ کلمات ممنوعہ ونیت نامشروعہ سے خالی ہو تو بیان کرنا ہے سعادت ہے۔ من گھڑت روایات نو، نیت بھی ٹھیک ہو، اور کلمات ممنوعہ بھی نو، اجڑ گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، نہ سرخرو ہوئے۔ من کو شہدائے کربلا لٹے نہیں، پٹے نہیں، برباد نہیں ہوئے، سرخرو ہوئے، سربراہ ہوئے۔
یا حسین یا حسین یا حسین، یہ ہے اہل سنت کی فکر۔ جن پر مصیبت آئی انہوں نے ہائے نہیں کی، انہوں نے ہائے وے نہیں کی، انہوں نے واہ ویلا نہیں کیا، انہیں صبر کا حکم ہے۔ تو 1400 سال کے بعد کس ایکٹر کو یہ اجازت ہے کہ وہ آج ان کا نام لے کے ہائے وے کرے؟ جن کے ساتھ ہوا انہی کو ہائے وے کی اجازت نہیں۔ تو کون ہے؟ اس لیے ہم ہائے نہیں کرتے۔ یا حسین یا حسین۔ ایک اور بات کرنے لگا ہوں، ڈھونگی کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پورا نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا تو پڑھ کے سنا، قاضی فتاوی رضویہ 24ویں جلد صفحہ 487۔ میں نے کہا ہے کیا؟ کہا وہ سنی، کون سا وہ سنی ہے جسے واقعہ کربلا کا غم نہیں، جس کا دل مخزون اور آگ پرنم نہیں، تو غم حسین منانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا اگلے لفظ کیا ہے؟ کہا قصداً ارادتاً نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک، یہ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو نے خود پڑھا، ہر محفل میں پڑھا۔ میں نے کہا ادھر سے حدیثیں بیان کرتے ہو کہ جناب جامع الترمذی میں یا مشکات میں ہے، حضرت سلمہ فرماتی ہے میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی تو ان کو روتے دیکھا۔ میں نے کہا اب رو کیوں نہیں؟ کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی فی المنام وعلی رأسی ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے حضور کو خواب میں روتے دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں ابھی حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں۔ تو غم حسین منانا حضور کی سنت ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت کیا؟ غم حسین منانا۔ اور پھر تہذیب التہذیب مستدرک الصحیحین البدایہ والنہایہ کی روایت لائے کہ حضور رو رہے تھے، ام المومنین ام سلمہ آئیں، یا نبی اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول من شئت رأیتک من تربۃ الارض التي يقتل بها فاخرج تربۃ خمراء۔ ابھی آ کے جبرائیل نے مجھے کہا آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس لیے حضور رو رہے تھے۔ تو ان دو روایات کو بیان کیا تو ثابت کیا غم حسین منانا سنت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا بیٹا، ایک بات چھوڑنی پڑے گی، غم حسین منانا سنت ہے نا، تو سنت قصداً ارادتاً منائی جائے گی یا بلا ارادہ منائی جائے گی؟ سنت کی ادائیگی ارادتاً قصداً ہوگی۔ اور ادھر سے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ قصداً ارادتاً غم حسین نہیں، تطبیق دے ان کو۔ ادھر سے کہتا ہوں غم حسین منانا سنت، تو سنت بلا ارادہ بلا قصد نہیں ہوتی، ارادتاً قصداً ثواب کی نیت سے ادا ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجدید غم، کہتے ہیں نا غم حسین منانا سنت ہے، تو تجدید غم ارادتاً قصداً ہوا کہ نہیں؟ ادھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجدید غم ارادتاً قصداً نہیں ہو، بلا ارادہ بلا قصد ہو۔ یار سنت بلا ارادہ کیسے ہوگی، بلا قصد کیسے ہوگی؟ سنت کی جناب والا ادائیگی تو ارادتاً قصداً ہوگی۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں بلا ارادہ بلا قصد اگر غمناک ہو جائے تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن ارادتاً قصداً ممنوع ہے۔ اب مجھے بتا ان روایات کو کس نے سمجھا؟ اعلیٰ حضرت نے سمجھا یا تو نے سمجھا؟ اعلیٰ حضرت نے سمجھا۔ وہ یہ ہے کہ ارادتاً قصداً غم کا اظہار کرنا یہ سوگ ہے، اور سوگ 3 دن ہے، اس سے زائد نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157-58، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 70، 71، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 88، سورہ یاسین کی آیت نمبر 27، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے لے کے 55۔ ان تمام آیات میں بیان شہادت کا قرآنی اسلوب کیا ہے، قرآنی انداز کیا ہے کہ شہید کی شہادت کو بیان کرنا ہے تو واویلے کے ساتھ نہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، غم کے ساتھ نہیں، یستبشرون خوشی کے ساتھ، فرحین کے ساتھ۔